آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کی خدمت میں ریحان احمد۔ ایک بار پھر دفاع وطن کا موقع ہے اور ایک بار پھر ہم جو ہے اپنا یوم دفاع منا رہے ہیں۔ 1965 کی جو یادگار لمحات تھے، خون گرم کرنے والے لمحات تھے، ان کی یادوں کو ہم دہرا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جنگ مئی جو 2025 میں ہوئی، دنیا نے پھر دیکھا کہ پاک فضائیہ نے، افواج پاکستان نے کس طرح سے دشمن کو جو ہے وہ لوہے کے چنے چبائے اور کس طرح سے وہ سرخ رو ہوئی۔ تو اس موقع پر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ان دونوں جنگوں کا جو ہے ایک تو کمپیریزن بھی کریں، اس کے علاوہ 1965 کیا جب بھی دشمن پاکستان کے مقابلے پر آیا اسے ذلت انگیز شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو ہم نے کہا کیوں نہ ہم ایک نظر ڈالیں اس ساری صورتحال کے اوپر اور قوم کی معلومات میں اضافے کے لیے کچھ نئی چیزیں جو ہیں وہ بھی سامنے لائیں۔ آج کے پروگرام میں میرے مہمان ہیں جناب سعید ایم خان صاحب، وائس چیف آف دی ایئر فورس بھی رہے ہیں پاکستان ایئر فورس کے، اور اس کے علاوہ بڑے کلیدی عہدوں کے اوپر انہوں نے کام کیا ہے۔ سیریا کے اندر یہ پاکستان کے جو ہیں وہ ایمبیسڈر بھی رہے ہیں، اور سب سے زیادہ شام کے سب سے زیادہ انہوں نے جو اعزازات ہیں سرکاری اور غیر سرکاری جو ہیں وہ انہوں نے حاصل کیے ہیں۔ تو سر سے سب سے پہلے تو ہم یوم دفاع کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ریحان صاحب، بہت شکریہ کہ آج کے پروگرام میں آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سر یہ بتائیے کہ ایک بار پھر یوم دفاع کا موقع ہے، 6 سپٹمبر کا موقع ہے، کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ، کیسا لگ رہا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کو دل چاہتا ہے ریحان صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان ایئر فورس کو اور خاص طور پہ پاکستان کو ہمیشہ ہر مشکل میں سرخرو کیا۔ 1965 ہو، 71 ہو، 2019 ہو یا اب 2025 ہو، جب بھی قوم پر ایک برا وقت آیا، فوج اور قوم ایک ساتھ مل گئے، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے اور ہمیشہ دشمن کو ہزیمت کا سامنا اٹھانا پڑا۔ آج جب ہم بات کرتے ہیں 1965 کی یا 2025 کی، تو ایز اے نارمل پاکستانی ہم سب کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ جہاں لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہم بالکل سکم کر جائیں گے، وہیں پاکستانیوں نے یہ دکھلایا کہ ہم ایک ڈیفرنٹ میٹل کے بنے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ پاکستان کو قائم و آباد رکھنا ہے، اور پاکستانی جو ہیں وہ ہمیشہ اس ملک کی حفاظت کرنے کے لیے سربکف ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ 36 ایئرز، 36 سال آپ نے خدمات انجام دی پاکستان کے لیے، پاکستان ایئر فورس کے لیے۔ جو آپ کا یہ جو ایک سفر تھا 36 سال کا، وہ تو اپنی جگہ ہے۔ آپ نے مشاق سے لے کر T-33 سے لے کر F-16 سے لے کر، اور مطلب کوئی ایسا ایئرکرافٹ نہیں ہے پاکستان ایئر فورس کا جو آپ نے فلائی نہیں کیا۔ تقریباً تمام ایئرکرافٹ جو ہیں وہ آپ نے F-7 تک آپ نے جو ہے تمام ایئرکرافٹ جو ہیں وہ فلائی کیے ہیں۔ تو یہ جو شام میں جو آپ نے خدمات انجام دی تھی اور آپ کو بھیجا گیا تھا، مختصر مجھے اس کے بارے میں بتائیے۔ پاکستان ایئر فورس نے مجھے بہت بڑی سعادت دی تھی کہ انہوں نے مجھے چوز کیا کہ میں ریپرزینٹ کر سکوں، کیونکہ پاکستان ایئر فورس کے پاس ایک ایمبیسیڈوریل اسائنمنٹ ہے پوری دنیا میں، اور وہ ہمارے لیے ہم نے ہمیشہ شام کو چوز کیا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو ریحان صاحب، شام کے ساتھ ہمارے بڑے قریبی تعلقات تھے، خاص طور پہ یہ قائم ہوئے تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں، اور حافظ الاسد صاحب اس وقت شام کو لیڈ کر رہے تھے۔ بٹ انفارچونیٹلی حافظ الاسد صاحب کی ڈیتھ کے بعد 2000 میں جب ان کے بیٹے بشر الاسد آئے، تو پھر پاکستان اور سیریا کے یعنی کہ ہر دونوں ممالک اپنے اپنے مسائل میں گھر گئے، اور جو تعلقات تھے وہ اتنے گرم نہیں رہے جتنے پہلے تھے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت نصیب کی کہ میں دوبارہ وہ جو دونوں ملکوں کے بیچ میں ایک جو قربت تھی، میں اس کو دوبارہ اجاگر کر سکا۔ میں حکومت پاکستان کا اور پاکستان کے دفاعی اداروں کا بہت مشکور ہوں کہ میں نے جب بھی شام سے ان کو فون کیا تو انہوں نے ہمیشہ میری کال پہ لبیک کہا۔ اور ریحان صاحب آپ یہ دیکھیے کہ دونوں جو سفارتی تعلقات ہیں نا، وہ بیس کرتے ہیں میوچول بینیفٹ کے اوپر۔ آپ نے نا دوسرے ملک کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ کس طرح پاکستانی ان کی مدد کر سکتے ہیں، اور آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے ایک سفیر کی حیثیت سے کہ اس ملک میں ایسی کیا چیز ہے جو میرے ملک کو بینیفٹ کر سکتی ہے۔ یہ وہ ایک ٹائم تھا کہ جب سیریا جو تھا وہ پوری دنیا میں سینکشن تھا، اور ان کے بڑے برے حالات تھے۔
تو میری جب پوسٹنگ ادھر ہوئی تو کرونا پیک کے اوپر تھا، تو ہم لوگوں نے پھر یہاں سے پاکستان سے میں نے بات کی، اور ہم نے جو سیریا کو سب سے بڑی امداد کرونا کے لیے تھی پوری دنیا میں، وہ پاکستان نے ان کو دی۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا کوئی اتنے بڑے بڑے ملک دنیا میں موجود ہیں اور ایئر وار کے اندر اتنا ان کا نام ہے، کیا کوئی بھی انڈین پائلٹس کی ٹریننگ اس طرح نہیں کر سکتا؟ انڈیا جس طرح پاکستان میں لوگ آتے ہیں کہ پاکستانی ایئر فورس سے ہم ٹریننگ لیں گے، تو کیا انڈین پائلٹس کو کہیں سے ٹریننگ، ایک معیاری ٹریننگ نہیں مل سکتی؟ بیچاروں کا اتنا برا حال ہے۔ جی دیکھیں، کوئی کسی کے اتنا ٹرین نہیں کر سکتا کہ وہ بہترین ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ جب بلی بھی شیر کو سکھاتی ہے تو یہ نہیں سکھاتی کہ درخت پہ کس طرح چڑھا جائے۔ لیکن دیکھیے، میں اسی لیے آپ سے کہہ رہا تھا کہ پاکستان ایئر فورس جس پروفیشنل لیول پہ آج پہنچی ہے، یہ ایک ڈیکیڈز کا سفر ہے، 70 سال کا سفر ہے، جہاں ایئر فورس نے شروع ہوئی اور اپنے آپ کو آج اس جگہ پہ پہنچایا کہ آج دنیا کی بہترین ایئر فورس، پوری ہم نہیں کہہ رہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ اس وقت جو بہترین ایئر فورس ہے وہ پاکستان ایئر فورس ہے۔ یہ جو سفر تھا نا، بڑا مشکل سفر تھا۔ اس کے لیے نا ایک سب لیڈرشپ جو ایئر فورس کی تھی نا، ان کا فوکسڈ رہنا بڑا ضروری تھا ٹورڈز میرٹ، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے 1970s لیٹ 70s میں ہم لوگوں نے ایک ٹاپ گن سکول بنایا پاکستان میں، جس کو ہم کہتے تھے کمبیٹ کمانڈر سکول، اور دنیا میں صرف 4 یا 5 کنٹریز تھیں جن کے پاس کمبیٹ کمانڈر سکول تھے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن بائی 2010-11 ہم لوگوں کو یہ احساس ہونا شروع ہو گیا کہ جو کیا کہتے ہیں ٹاپ گن سکول جو ہے بہت اچھا پاکستان میں اس نے کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن اب جو آگے جنگ آ رہی ہے وہ کچھ ایک اور ڈیفرنٹ قسم کی جنگ ہوگی، تو ہمیں ایک ہائر سینٹر آف لرننگ بنانے کی ضرورت ہے۔ تو پاکستان نے ایس ایک انسٹیٹیوشن بائی دا نیم آف ایس بنایا، دیٹ از ایئر پاور سینٹر آف ایکسلنس، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ جو آپ نے 2025 میں دیکھا نا، یہ ایوری تھنگ واز انڈیجنس تھنکنگ تھی، انڈیجنس پلاننگ تھی، جو گیم پلان تھا وہ انڈیجنس تھا، ایگزیکیوشن انڈیجنس تھی، اور کسی نے نہ ہمیں سکھایا تھا نہ ہمیں بتایا تھا، ہم لوگوں نے خود اس کو، ہم سے مراد جو آج یہ جو اس وقت کی لیڈرشپ ہے، اس نے اس کو خود ڈیوائز کیا، اس کو امپلائی کیا، اور ماشاءاللہ۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ملٹی ڈومین آپریشنز ہوئے ہیں، تو انڈیا ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ہم ایئر کرافٹ ورسز ایئر کرافٹ اور پائلٹ ورسز پائلٹ لڑیں گے۔ ہم نے کہا نہیں، اگر آپ بہتر جہاز لے کر آ سکتے ہیں تو ہم ایک بہتر دماغ لے کر آ سکتے ہیں، کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے پھر سیٹلائٹ کو، ہم نے سائبر سپیس کو، ہم نے الیکٹرانک وارفیئر کو، اور ہم نے جہازوں کو انٹیگریٹ کیا۔ یہ جو ہم ملٹی ڈومین آپریشنز کہہ رہے ہیں، یہ آپریشنز تھے کہ ان کے پائلٹس کو سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ سر اندازے کی اتنی بڑی غلطی، اتنا بڑا ملک، 70 سال تو ان کے پاس بھی تھے سیکھنے کے لیے، اور اتنی بڑی غلطی کہ پاکستانی اس طرح سے لڑیں گے اور پاکستانیوں نے اس طرح سے نہیں لڑی جنگ۔ دیکھیے، میرے خیال میں جب آپ میرے خیال پاکستانیوں اور ان میں فرق یہ کہ ہم لوگ تکبر نہیں کرتے، اور ان میں آج کل بہت زیادہ تکبر تھا اپنے بارے میں۔ they had overestimated themselves۔ کچھوے اور خرگوش والی بات، بالکل، شاید وہ یا وہ جو ہے نا، آج کل جو یہ بی جے پی کی وجہ سے ہندوتوا فلسفی ادھر چل رہی ہے، اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو اوور ریٹ کر رہے تھے، اور ہم نے ان کی اس سائیکالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ان کو ادھر ہی ڈیفیٹ کیا۔ سب سے بڑی کامیابی پاک فضائیہ کو جو ملی جنگ مئی میں، کس طرح سے اس کو آپ ہمارے سامنے بیان کریں گے؟ مئی کا جو 4 ڈے کانفلکٹ تھا وہ تھا ہی صرف ایریل کانفلکٹ، اور میرے نزدیک پاکستان ایئر فورس نے 6 اور 7 کی درمیانی رات، یا آپ کہیں کہ 7 کی صبح، صرف 2 گھنٹے کے اندر جنگ کا فیصلہ کروا دیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ جنگ ڈیسائیڈ ہو چکی تھی۔ اور دیکھیے، سب سے بڑا آپ پاکستانیوں کو، ہم سب کو یہ فخر ہونا چاہیے کہ پاکستان نے کسی چیز کو کلیم نہیں کیا۔ دنیا نے کہا کہ جی کہ پاکستانیوں نے یہ ڈیمیج انڈیا کے اوپر کیا ہے، اور دنیا نے تردید بھی نہیں کی، ہاں جی تصدیق کی، جی تصدیق کی، اور ہم نے جو کچھ کہا دنیا نے اس کو مانا۔ اور آپ
ان پیرلل دیکھیں کہ جب انڈین ایئر فورس چیف نے 3 مہینے کے بعد کلیم کیا, کسی نے اس کو لفٹ تک نہیں کرائی. سو یہ دونوں میرے خیال میں کہ پاکستانی افواج کو مئی 2025 کے بعد یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایک تو پاکستان کو ایک بہت سٹرونگ کنٹری کے طور پہ دنیا میں متعارف کرایا. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ مئی سے لے کے آج تک دنیا کا ہمارے ساتھ جو انٹریکشن ہے وہ کتنا ڈیفرنٹ ہو گیا. جہاں وہ پہلے ہمیں ٹیررسٹ کنٹری سمجھتے تھے, وہ ہمیں ایک کمزور کنٹری سمجھتے تھے, وہ ہمیں یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ ہیں جو ہمیشہ کیا کہتے ہیں اکنامکلی ویک ہیں. اب ان کا بالکل کنڈکٹ بدل گیا کہ ان کو پتہ ہے کہ آپ ان کو کتنا ہی کمزور کر لیں, ٹھیک ہے نا, ان کو ڈیفیٹ کرنا ناممکن ہے. اس دفعہ ہم نے ایک نئی چیز دیکھی کہ ڈرونز کی سب سے بڑی جنگ جو ہے مجھے لگتا ہے خطے میں وہ بھی پہلی بار لڑی گئی ہے. جتنی بڑی تعداد میں ڈرونز وہاں سے آئے, مطلب شروع میں جب ہم خبریں دیکھ رہے تھے ٹی وی پہ اور اخبارات میں تو بڑا ناقابل یقین سے لگ رہا تھا کہ اس کا مقابلہ کس طرح سے ممکن ہو سکے گا کہ ہر طرح سے وہ مکڑیوں کی طرح جو ڈرونز ہیں وہ آ رہے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے تو یہ جو ایک نیا جو اینگل ہم نے جنگ کا دیکھا, ہوائی جہاز, نیوی, آرمی, وہ تو ایک اپنی جگہ ہے. یہ جو ڈرونز کو اب اس دفعہ ہم نے دیکھا, اس سے آپ کیا کہتے ہیں دشمن کی طرف سے جو اٹس اے ڈینجرس ڈیولپمنٹ. اور اب جو ہے کیا کہتے ہیں دنیا نے جو دنیا کے اسٹریٹجسٹ ہیں اور ہر ملک کے اسٹریٹجسٹ ہیں ان کو ڈرونز کو بھی اب اپنی اسٹریٹجی کے اندر ایک حصہ بنانا پڑے گا. لیکن اگین میں آپ کو نا ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے انڈیا نے ہم پہ ڈرونز بھیجے. صرف پہلے 1 گھنٹے میں جو لاہور کے قریب ایک ڈرون جو تھا جس نے ہمارے ایک ریڈار اینٹنا کو ڈسٹروائے کیا, اس کے علاوہ وہ ہماری کوئی میجر ڈسٹرکشن نہیں کر سکے, کیونکہ ہم نے امیجیٹلی جو ہمارے جو آپ کہیں کہ EW ایکسپرٹس اور سائبر وارفیئر والے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے امیجیٹلی کاؤنٹر میجرز استعمال کر کے ان کو نگیٹ کرنا شروع کیا. سو دیکھیں ہر چیز کا ایک نگیشن بھی ہوتی ہے اور پاکستان نے اس کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کیا. دیکھیں ہمیں جو سب سے زیادہ یہ تھا, جو میرے نزدیک جو سب سے پریشان کن بات تھی کہ اگر وہ لائن آف کنٹرول کے اگینسٹ وہاں سے انگریشنز کرتے رہتے تو ٹھیک ٹھاک تھا. چلیں یہ وہ ایک ڈسٹربڈ علاقہ ہے, آپ ایک دوسرے کے ملک میں انگریس کرتے رہتے ہیں, اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں. لیکن انہوں نے انٹرنیشنل بارڈر کو وائلیٹ کیا, اور پھر جب ہم نے جواب دیا تو 9 تاریخ کو ہم دہلی میں پرائم منسٹر ہاؤس کے اوپر اپنے ڈرونز کو اڑا رہے تھے. ہمارا ڈرون جو ہے وہ دہلی میں 4 گھنٹے تک پرائم منسٹر اور آرمی چیف کے گھر کے اوپر اڑتا رہا. اور پھر میرا خیال ہے جو کہا گیا ہے کہ ایک پیغام دیا گیا کہ اگر ہم چاہیں تو ہم اس کے تھرو پرائم منسٹر ہاؤس کو اٹیک کر سکتے ہیں, لیکن ہم اٹیک اس لیے نہیں کر رہے کہ بیکاز ہم ایسکیلیشن لیڈر پہ اوپر نہیں جانا چاہتے. اور ایسکیلیشن لیڈر پاکستان کے ہاتھ میں رہا پوری جنگ کے اندر. یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ دشمن کے ہاتھ میں نہیں تھا, ہمارے ہاتھ میں تھا. اور وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ ایئر فورس کو میں یہ اتنا کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے 6 اور 7 کو اتنا ڈیفائن کر دی اپنی سپریمیسی کہ 9 اور 10 کو انڈینز نے اپنے جہاز ہی نہیں اڑائے. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے, اور آپ کے ذریعے جو ہے بہت ساری ایسی باتیں ہمیں جاننے اور سمجھنے کا موقع ملا جو قوم جاننا چاہتی تھی یقینی طور پہ. ایک پائلٹ کو ہم دیکھتے ہیں کاکپٹ کے اندر پرفارم کرتے ہوئے اپنی ڈیوٹی اپنے جذبے کے ساتھ, لیکن اس کے پیچھے اس کا ایک گھر بھی ہوتا ہے. ایک پائلٹ جب آسمانوں پہ فلائی کر رہا ہوتا ہے, قوم اپنے گھروں میں محفوظ ہوتی ہے. اور پاکستان ایئر فورس کا تو یہ ایک موٹو بھی ہے, وہ کہتا ہے کہ سلیپ ٹائٹ, پاکستان ایئر فورس از اویک. تو اس کے پیچھے پائلٹس اپنی جگہ کاکپٹ میں ہوتے ہیں, لیکن گھر کی وہ خواتین بھی ہوتی ہیں جو ان کی غیر موجودگی میں گھر کو سنبھال رہی ہوتی ہیں, بچوں کو سنبھال رہی ہوتی ہیں, اور پائلٹس کے لیے ذہنی سکون اور اطمینان کا باعث بن رہی ہوتی ہیں. سر کی مسز محترمہ جو ہیں ان سے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور کچھ باتیں ہم ان سے کرتے ہیں. میرے ساتھ ڈاکٹر رخسانہ خان صاحبہ موجود ہیں جو سر کی اہلیہ ہیں, اور انہوں نے شادی کو 37 ایئرز ہو گئے ان کی. تو مجھے سب سے پہلے تو ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. اور اس کے بعد مجھے یہ بتائیے سب سے پہلے کہ یہ ایک پائلٹ کے ساتھ 37 سال کا سفر جو ہے
وہ کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کے لیے؟ السلام علیکم، شکریہ سب سے پہلے تو آپ آئے ہمارے پاس بیٹھے ہیں، بہت اچھی باتیں آپ کر رہے ہیں جناب۔ تو یہ سفر بہت ہی بہترین گزرا ہے اور بہت بھرپور گزرا ہے، اس لیے کہ جو ایئر فورس کی لائف ہے، میں یہ کہوں گی کہ میں نے اب اتنے عرصے میں بہت سے واکس آف لائف دیکھے ہیں، لوگوں کو اس میں رہتے ہوئے مختلف لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، تو اس میں یہ دیکھتی ہوں کہ جس طرح کا ایکسپیرینس ہمیں زندگی کا ہوا ہے وہ بہت لوگوں کو میسر ہوتا ہے۔ اس میں آپ نے اپنا رول جو ایک کنونشنل ایک رول جو کہ لیڈیز کا ہوتا ہی ہے شادی کے بعد، کہ اس نے اپنے گھر کو دیکھنا ہے، شوہر کو سپورٹ کرنا ہے اس کے پروفیشن میں، اور بچوں کی دیکھ بھال کرنی ہے، وہ تو ہم نے کیا ہی۔ اس کے علاوہ بھی ہمیں بہت سے ایسے مواقع ملے جس میں کہ ہم نے اپنی پرسنالٹی کو گروم کیا، لوگوں کے لیے کام کیا اور بہت کچھ سیکھا، پاکستان میں رہتے ہوئے بھی اور پاکستان سے باہر جا کے۔ بالکل صحیح۔ ایک پائلٹ کے اوپر تو مختلف قسم کے فزیکل پریشرز ہوتے ہیں، مینٹل پریشرز بھی ہوتے ہیں پروفیشن کے حوالے سے۔ ایک پائلٹ کی بیوی کے اوپر جب وہ گئے ہوئے ہوتے ہیں کسی مشن کے اوپر، جب وہ فلائی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کیا فیل کرتی ہیں اور ان پہ کس طرح کے پریشرز ہوتے ہیں؟ جو ہمارے ایئر فورس کی آرگنائزیشن ہے جسے ہم پاکستان ایئر فورس ویمن ایسوسی ایشن کہتے ہیں، پفوا کا ایک بہت بڑا رول ہے ایئر فورس کی لیڈیز کو گروم کرنے میں، آلدو یہ ایک ویلفیئر آرگنائزیشن ہے جو کہ کام سارے سوشل اینڈ ویلفیئر کرتی ہے، اور اس میں ہم سب والنٹیرلی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ ویلفیئر یہ ہمیں اس میں ہمارے ڈفرینٹ طرح کی، نہ صرف کہ ہم صرف یہ والنٹری کام ویلفیئر کے ہی کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس میں ہمیں بھی گروم کیا جاتا ہے اور لیڈیز کو بتایا جاتا ہے کہ کس موقع پہ انہوں نے کیا کرنا ہے، اور اس میں ہم پریکٹیکلی بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ایئر فورس سے اتنا کچھ سیکھا ہے، اور پفوا میں جب ہم کام کرتے ہیں تو ہم ویلفیئر کے کام بھی کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح ایز اے فیملی رہتے ہیں، کیونکہ ہماری فیملیز دور ہوتی ہیں ہم سے، اور جیسے آپ نے کہا وار سچویشن میں اگر ہم ہیں تو ہمارے ہسبینڈس تو وار پہ ہوتے ہیں، تو ہم نے آپس میں ہی ایز اے فیملی ایک دوسرے کو مورل اینڈ ایموشنل سپورٹ دینی ہوتی ہے ہر فیملی کو۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے ہم اپنی جو ہماری پفا اور لیڈیز کلب اور آپس میں جو ہماری آپس میں بانڈنگ ہوتی ہے اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں، اور ہم اتنے ویلفیئر کے کام کہ ہماری ایک وہ بھی سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لیڈیز کو جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اکارڈنگلی ان کو ٹرین کیا جاتا ہے، جیسے کہ ووکیشنل سکولز ہیں، جیسے کہ مونٹیسریز ہیں، جو کہ اسپیشل سکولز ہیں، وہ دے آر آل رن بائی دا پفوا۔ بہت سے کالجز ہیں اور آرگنائزیشنز ہیں، ویمن لٹریسی ہے، اسپیشل سکولز ہیں، تو یہ سارا کچھ پفوا کے انڈر آتا ہے، اینڈ پفوا از لیڈ بائی none other than the wife of the air chief۔ سو یہ ہمارے لیے بہت اچھی گائیڈ لائن ہے جو اوور آل ہمیں اپنی زندگی میں بھی ہمارے لیے بہت کام آتی ہے، اور آج تک ہم اس سے بہت فائدہ اٹھائے۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ۔ آپ ہی جیسی خواتین کی دعائیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم آسمانوں پہ یہ ستارے جو ہیں وہ جگمگاتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور قوم کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ سے ہم نے آپ سے خوبصورت ملاقات کروائی، اور ایئر وائس مارشل صاحب جو ہیں سعید احمد خان صاحب اور ان کے مسز سے۔ اب چل کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کچھ ایسے لوگوں کے کامنٹس اور تاثرات جنہوں نے پنڈی کی وہ رات دیکھی۔ پنڈی کے کچھ شہری جو ہیں ان کے تاثرات ہمارے پاس موجود ہیں۔ جب انڈیا کا حملہ نور خان بیس کے اوپر ہوا، اور جب پنڈی میں ڈرونز جو ہیں وہ آئے، تو جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھا، اس کا مشاہدہ کیا، ہم آپ کو ان میں سے کچھ سے ملواتے ہیں، اور آپ ان کا جذبہ دیکھیے کہ کیا ان کا جذبہ تھا، اور
جب میزائل ہٹ ہوا نور خان بیس کے پاس اور اس کا ایک دھماکہ ہوا، اس کے بعد لوگوں کا رد عمل کیا تھا پنڈی والوں کا، آئیے چل کے دکھاتے ہیں آپ کو۔ پہلی مرتبہ یہ اس وقت اندازہ ہوا جب یہاں پہ نور خان ایئر بیس سے بلاسٹ 11:30 اور 12 کا درمیان کا ٹائم تھا۔ انڈیا نے جو حملہ کیا اس کے بعد جو صبح ہماری پاک آرمی کے جہاز فائٹر نور خان ایئر بیس سے فوراً اڑے، اتنا ہجوم، اتنا رش تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی پکنک پوائنٹ بن گیا ہے۔ جو ان کا کوئی ڈرون وغیرہ تھا ہمارے لوگوں نے گرایا ہے۔ جذبات سے بھری ہوئی رات تھی اور ہماری سوچ یہ تھی کہ اے دشمن بھی نے کس قوم کو للکارا، لے ہم بھی ہیں سب ہارا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے بنیان المرصوص کے حوالے سے اور مارکہ حق کے حوالے سے، تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ایئر وائس مارشل جناب اعجاز محمود ملک صاحب۔ کیسے مزاج ہیں سر آپ کے؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں سر۔ پہلا یوم دفاع 6 سپٹمبر جو ہے مئی کا جو مارکہ تھا، اس کے بعد پہلا ہم یوم دفاع جو ہے منا رہے ہیں، کیا جذبات اور احساسات ہیں؟ جی میرا خیال ہے اس دفعہ ہماری جو خوشیاں ہیں، ہمارا جو فخر ہے، وہ اس میں 4 چاند لگ گئے جی، کہ ہم لوگوں نے اپنی ساری زندگی جس طرح مسلح افواج میں گزاری اور جس پیشن کو لے کے، جس جذبے کو لے کے، جس مقصد کو لے کے ہم نے اپنی ساری زندگی جو ہے ایک بھرپور کیریئر اللہ نے ہمیں موقع دیا، تو میرا خیال ہے پوری قوم کو جو ہے اس چیز کو اکنالج کر رہی ہے اور پوری قوم کو اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ سر یہ بتائیے کہ پاکستانی ایئر فورس کے بارے میں ایک عام تاثر یہ تھا کہ اسٹرینتھ اس کی بہت کم ہے، سائز بہت چھوٹا ہے، جو ہمارا دشمن ہے وہ سائز میں بہت بڑا ہے، اسٹرینتھ اس کی بہت زیادہ ہے، لیکن پھر جب ایک امتحان کی گھڑی آئی تو ہم نے دیکھا پورا گیم چینج ہو گیا اور ایک بالکل الگ سینیریو اور پکچر ہمارے سامنے آئی۔ تو سر یہ گیم چینجر جو تھا یہ انفیکٹ کیا تھا؟ اچھا، اس میں میرے خیال ہے کوئی ایسی جو ہے سرپرائز بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، آج ہم 65 کے بھی ہمارے پاس حوالے ہیں، تو 65 میں بھی تو یہی دشمن تھا، یہی پرپورشنز تھی سائز کی، ان کی جو اکانومی اس وقت یا ان کے پاس جو ریسورسز تھے اور جو ان کی افواج کی جو نمبرز تھے، تو ہماری تو پوری جو اساس ہے ایئر فورس کی خاص طور پہ وہ اسی طرح ہے کہ ہمیں یہی سکھایا گیا کہ آپ ہمیشہ آؤٹ نمبرڈ رہیں گے، کیونکہ ہمارا مقصد کسی آرمز ریس میں جانے کا نہیں ہے اور نہ ہی ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں۔ ہمیں کوالٹی پہ جو ہے وہ فوکس کرنا ہے، ایکوپمنٹ کی انڈکشن پراپر ہوں، میرٹ پہ ہیومن ریسورس کی انڈکشن ہو، اور پھر جو کمانڈرز ہیں وہ ہیومن ریسورس اور ایکوپمنٹ ریسورس کو آپس میں انٹیگریٹ کریں، مین مشین انٹرفیس جس کو کہا جاتا ہے، یہی ہمارا ہال مارک ہے۔ آپ دیکھیے اس وقت بھی ہمارے پاس جو جہاز تھے، ہمارے لوگوں نے، داستانیں ہیں، تاریخ کا حصہ ہے، ایم عالم، سرفراز رفیقی، خواجہ یونس حسن، سجاد حیدر، تو یہ ان لوگوں نے اس وقت بھی ایک تاریخ رقم کی تھی۔ اور اس کے بعد آپ اب دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے جنگ کے پہلے بھی پروگرامز کیے، میڈیا کے اوپر بڑی باتیں ہوتی تھیں، بھارت جو ہے وہ اپنا سینٹر آف گریوٹی رافیل جہازوں کو یا اپنے S-400 ایئر ڈیفنس ایکوپمنٹ کو انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ تو پاک فضائیہ نے یہ طے کیا، ہمارے چیف نے جو ہے یہ مشن دیا اپنے لوگوں کو کہ آپ نے ان کے سینٹر آف گریوٹی پہ ہٹ کرنا ہے، تو بچوں نے پھر وہی کیا جی، کہ پریسائزلی ان فارمیشنز کے اندر، جس کے اندر بہت سارے جہاز ہوتے تھے، اس میں سے اس کی سفٹنگ کر کے اس میں سے چن کے جو ہے اس ملٹی بوگی سناریو میں یا ملٹی ٹارگٹ سناریو میں سے انہوں نے، تاکہ وہ جو ایلیمنٹ آف سرپرائز ہے اینیمی کے لیے وہ برقرار رہے۔ ہم نے کئی ٹارگٹس چھوڑے جی، کیونکہ چیف کی یہ انسٹرکشنز تھیں کہ آپ نے سب سے پہلے رافیل گرانے ہیں، تو پھر اللہ نے جو ہے نا اس مقصد میں کامیاب کیا اور باقی جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔
क्या बहुत आसान टारगेट है राफेल? ज़रा मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। मैं आपको बताऊं, इसमें राफेल बड़ा पोटेंट एयरक्राफ्ट है। मैं एज एन एयरफोर्स, मैं एज ए प्रोफेशनल एयरफोर्स, मैं इवन IAF को भी रिस्पेक्ट करता हूँ। वो दुनिया की चंद बड़ी एयरफोर्सेस में से एक है। हमारा बुनियादी तौर पे जो हमारा मॉर्फ किया हमने, जिस तरह पाकिस्तान जो है वो ब्रिटिश इंडिया से पाकिस्तान और भारत निकले, इसी तरह हम लोग भी रॉयल एयर फोर्स से दोनों ने। उस वक्त हमारा ट्रेनिंग सिस्टम, हमारी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक जैसा था। शुरू के जो हमारे अफसरान हैं वो इकट्ठे ट्रेंड थे, जो उनके कमांडर्स बने, हमारे कमांडर्स बने। लेकिन फ़र्क कहाँ आया? फ़र्क ये आया कि हमारे जो मकसदियत थी वो बरकरार रही। हमारे लोगों ने जो एक्सीलेंस को अपना नस्बुलैन बनाया था वो चीज़ बरकरार रही, और उसी ने फिर फ़र्क डालना शुरू कर दिया। इक्विपमेंट उनके पास अच्छा था, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने अपने इक्विपमेंट को ऑप्टिमली इस्तेमाल नहीं किया। राइटर ने बड़ा आपको पता है क्रेडिबल मीडिया आउटलेट है, उन्होंने एनालिसिस किया जी। वो पाकिस्तान में भी आए, एयरफोर्स को मिले लोगों को जो फ़ौज मतलब जो जंग में इन्वॉल्व रहे, और इसी तरह भारत में भी गए। तो उन्होंने जो एनालिसिस किया वो ये कहते हैं कि भारतीय ये जो हैं देवर सरप्राइज्ड, क्योंकि उन्होंने जो थ्रेटिकल रेंजेस समझी हुई थी हमारे PL की मिसाइल की या PF-15 की जी, हमने उससे कहीं ज़्यादा रेंज पे उनको, क्योंकि हमने उसको इस तरह ऑप्टिमली इस्तेमाल किया। हमारे जो सीनियर्स थे वो मुझे याद है, वो हमें हमेशा ये कहते थे कि जो थ्रेटिकल रेंजेस सिस्टम्स की या थ्रेटिकल कैपेबिलिटीज़ उसके मैनुअल्स में लिखी हैं वो तो सबको पता है। अगर आपने वही अचीव करना है तो इसमें आप क्या क्या कमाल है। तो आपने जो है ना उस 100 को 110 120% बनाना है। तो यही फ़र्क होता है जी। ये इसी से हमें उनके ऊपर जो है एक प्रोफेशनल जो है असेंडेंसी मिली, और फिर फ़र्क जो है वो अल्लाह ने दिखाया है। ये आपने भी कहा कि मैं इंडियन एयरफोर्स को भी रिस्पेक्ट करता हूँ, और ये मैंने TV पे भी सुना, कई लोगों ने ये कहा कि इंडियन एयरफोर्स भी एक प्रोफेशनल एयरफोर्स है, रिस्पेक्ट भी करते हैं, प्रोफेशनल एयरफोर्स भी है। और फिर अंदाजे की इतनी बड़ी गलती पाकिस्तानी एयरफोर्स के बारे में उस तरफ से सोचने वाले जहन तो सर वहाँ पे भी मौजूद हैं। 70 साल का जो जर्नी पाकिस्तान एयरफोर्स का है वो उनका भी तो है। नहीं वो तो है, लेकिन आप ये देखिए ना, हमें क्या पढ़ाया जाता है या हम अपने यंग लोगों को क्या पढ़ाते थे। हम जब वॉर गेमिंग करते थे, हम जब अपनी गेम प्लानिंग करते थे, तो हम दुश्मन को बेस्ट ऑप्शन देते हैं, फिर उसके लिए अपना प्लान करते हैं कि दुश्मन को हकीर ना समझें, दुश्मन को बेस्ट ऑप्शन दें, फिर उसके मुताबिक अपने टैक्टिक्स बनाएं, अपनी ऑपरेशनल जो है उसका रिस्पांस बनाएं। तो उन्होंने शायद हमें वो बेस्ट ऑप्शन दे के सोचा नहीं, तो वो इस चीज़ में, इस मुगालते में वो मार खा गए। हमने उनको बेस्ट ऑप्शन ही दी थी, उसी का तोड़ हमारे बच्चों ने जो है सोचा हुआ था, और फिर आप देखें कि कितनी खूबसूरती से उन्होंने वो किया। वो देखें ना, वो जिस तरह आपको याद होगा पहली ब्रीफिंग में हमारे DCS ऑपरेशन एयर मार्शल औरंगज़ेब ने कहा था कि एट द एंड ऑफ द डे इट्स 6-0। तो वो ऐसे नहीं आ जाता जी। अल्लाह ताला भी मदद करता है जब आप अपनी पूरी कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही है। ये हम अक्सर जो इसकी जो रिपोर्टिंग हुई जो बयानुल मरसूस की, उसमें हम सुन रहे थे कि गालिबन 60 जहाज़ थे या उससे भी ज़्यादा थे, या 70+ जी गालिबन उनकी तरफ से 70+ थे, और हमारे मेरे ख्याल में 24 थे। हमारे जी तकरीबन 28 या 30 थे। सर उसमें ये कहना बड़ा आसान होता है, ये जो एक मुकाबला है दोनों का, यानी एक तरफ जो है 70+ हैं और एक तरफ 30 हैं, कहना तो बड़ा आसान होता है, रिजल्ट्स भी अल्लाह ताला का करम है कि वो हमारे फेवर में थे। लेकिन सर हमारा जो पायलट फ्लाई कर रहा होता है, पाकिस्तान के एंगल से बात कर रहा हूँ, सुनने वालों की मालूमात के लिए, कॉकपिट में उसकी फीलिंग्स क्या होती हैं, सिचुएशन क्या होती है, और जाहिर है कि इतनी बड़ी तादाद में जब एनिमी एयरक्राफ्ट सामने मौजूद हैं तो सोचने और फैसला करने का टाइम तो मेरे ख्याल में नैनो सेकंड्स का होता होगा। तो वो थोड़ा सा मुझे, चूंकि आप भी फ्लायर रहे हैं, सारी चीज़ें देखिए उसमें ये वाली जो जंग है, आपने टर्म सुनी होगी मल्टी डोमेन ऑपरेशंस।
اس میں جو ہمارے پیکیجز ہیں میں ان کی طرف سے آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے ایئر بون جو ارلی وارننگ ریڈار والے جو جہاز ہیں عام زبان میں جی سیب بھی ہیں دوسرے زیڈ کے بھی ہیں وہ ہمیں ڈیپ انسائڈ اینیمی ایئر سپیس وہ ہمیں ویزیبلٹی دیتے ہیں. پھر ہمارے الیکٹرانک وارفیئر کے جہاز ہیں جن کے اندر الیکٹرانک سپورٹ میئرس لگی ہوئی ہیں جی. وہ ان کے سگنلز کو انٹرپریٹ کرتے ہیں جو الیکٹرو میگنیٹک اور جو ساؤنڈ سگنل آپ سمجھ لیں وہ ملتے ہیں. اس کے بعد یہ سارے جو ہمارے پلیٹ فارم ہیں یہ گراؤنڈ پہ بھی کنٹرول کے ساتھ یہ لنکس کے ذریعے انکرپٹڈ سورسز پہ یہ سارے آپس میں انٹیگریٹڈ ہیں. بولنے کی بات نہیں ہو رہی کیونکہ آپ بولتے ہیں تو آپ اپنی پوزیشن ڈسکلوز کر دیتے ہیں. یہ ساری ڈیجیٹلائز چیزیں یہ لنکس ہم نے خود ڈیولپ کیے ہیں. یہ ہماری اسٹرینتھ ہے. تو ہم نے دشمن کو اس وقت اپنا آپ ایکسپوز کیا یا اپنی پریزنس کا ان کو احساس ہونے دیا جب ہم ان کے گردن دبوچنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں نا. تو یہ خوبصورتی ہے اس انٹیگریٹڈ آپریشن کی. تو ان 30 یا 28 جہازوں میں مختلف جہازوں کے مختلف رول ہیں. کچھ اسٹرائک ایلیمنٹ ہیں, کچھ ان کے ایسکارٹس ہیں, کچھ ان کے فورس ملٹی پلائرس ہیں. تو ہر کوئی سیملیس طریقے سے ایک سنرجی کے ذریعے اپنا اپنا رول کر رہا ہے. تو پھر آخر پہ آپ کو پتہ ہے نا جس طرح ہاکی کے میچ میں ہوتا ہے کوئی پاس دیتا ہے, کوئی آگے لے کے جلتا ہے, پھر کوئی سینٹر فارورڈ پوزیشن میں ہوتا ہے اور کوئی گول کرتا ہے. ڈاگ فائٹ کا ورڈ بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے. مجھے لگتا ہے شاید ڈاگ فائٹ جو ہے آج کل کی جنریشن شاید آج کل نہیں ہوتی یا پہلے ہوتی تھی. کیا ڈاگ فائٹ اس میں مے کے مارکے میں ہوئی ہے؟ نہیں جی, میں عرض کروں دیکھیں ڈاگ فائٹ جب ہم اس کو کہتے تھے نا تو یہ اس زمانے میں بات یہ ہوتی تھی کہ اس وقت پہلے جہازوں میں صرف گنز ہوتی تھی, پھر اس کے بعد جہازوں میں شارٹ رینج میزائل لگ گئے جن کی 4-5 کلومیٹر رینج ہوتی تھی. اور وہ جو ہے وہ اس طرح کے ہوتے تھے کہ وہ ہیٹ سیکنگ میزائل ہوتے تھے. یعنی اس کے لیے آپ کو دشمن کے ساتھ اس کے جہاز کے ساتھ فزیکلی انگیج ہو کے اس طرح اپنے آپ کو منور کرنا ہوتا تھا کہ آپ اس کے پیچھے اپنا جہاز لے کے آئیں تاکہ اس کے جو ایگزاسٹ سے جو آپ کو ہیٹ مل رہی ہے آپ کے میزائل کو اس کو آپ لاک کریں اور اس کے بعد اس کو موقع ملے کہ وہ اس کو ٹریک کرے تو پھر آپ اس کو کل کر سکتے ہیں. تو گنز کی شاٹ کے لیے بھی یہی تھا کہ بیسٹ شاٹ جو ہے وہ جو ہے سائڈ سے یا پیچھے سے ہوتی تھی. اب جب ویپنز کی رینج بڑھنی شروع ہوئی, جب جہازوں کے اوپر انٹرسیپٹرز کے اوپر لانگ رینج ریڈار آ گئے اور ایسے میزائل سسٹم آ گئے جن کو ہم BVR یا بیونڈ ویژول رینج کہتے ہیں, تو وہ ٹیکنیکلی اب کوئی ڈاگ فائٹ نہیں ہوتی جی. بالکل صحیح ہے جی. اور یہ جو ریسنٹ جنگ ہوئی اس کی تو سٹینڈ آف رینجز وہ سینکڑوں کلومیٹرز میں جی 300+ کلومیٹر کی ہم بات کر رہے ہیں. تو پریکٹیکلی کسی جہاز نے ایک دوسرے کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا, انہوں نے اپنے اپنے سسٹمز پہ اس کو ضرور دیکھا ہوگا. اور کسی بھی میزائل کو لانچ کرنے کے لیے یا ان کو کل کرنے کے لیے اس کے لیے کوئی ڈاگ فائٹ نہیں ہوئی. وہ ویپنز ہی اتنے کیپیبل ہوتے ہیں کہ آپ سٹینڈ آف رینجز سے اپنے رزلٹ لے سکتے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کے لیے, اور بہت ساری نئی باتیں جو ہیں آپ کے حوالے سے اس گفتگو کے حوالے سے جاننے کا ہمیں موقع ملا. آپ کا شکریہ جی, آپ نے آج ہمیں یہ دن سیلیبریٹ کرنے کا موقع دیا اور موقع دیا کہ ہم آپ کے ناظرین کے ساتھ اپنی یادیں تازہ کر سکیں اور ینگ جنریشن کو یہ بتائیں کہ ہمیں اللہ پہ یقین ہونا چاہیے, ہمیں اپنے محافظوں پہ یقین ہونا چاہیے, اور جو کوئی جس کام میں لگا ہوا ہے وہ پاکستان کو آگے رکھے, اپنا اپنا کام کرتے رہیں. انشاءاللہ ہر طرح کی خیر ہے ہمارے لیے. تھینک یو سر, بہت شکریہ. ہم آواز سے آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے ریحان احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.